اگر آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے زیادہ بلیسڈ ہیں، ان کی زندگی میں آپ سے زیادہ خوشیاں ہیں، آپ کو وہ نہیں ملا جو ان کے پاس ہے، تو ایک بار یہ کہانی ضرور سنیے گا۔ یہ کہانی آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ ایک کوا تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا، اور کوے کو تکلیف کیا تھی؟ اسے تکلیف تھی کہ میرا رنگ کالا ہے، میں خوبصورت نہیں ہوں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایک دن وہ ایک درخت پر بیٹھا رو رہا تھا۔ درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے۔ ان کی گال پر آنسو کا قطرہ گرا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوا تھا جو رو رہا تھا۔ بابا جی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا دکھ ہے تمہیں؟ کوے نے کہا کہ رو نہیں تو اور کیا کروں، میری بھی کوئی زندگی ہے، کالا رنگ ہے میرا، جس کے گھر پر بھی بیٹھوں کائیں کائیں کروں تو لوگ اڑا دیتے ہیں، کتنی بری آواز ہے میری، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، کوئی ہمیں پالتا نہیں، اور یہ سارا کچھ اسی رنگ کی وجہ سے ہے۔ اس طرح جینے سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ بابا جی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن بزرگ کی نصیحت کا کوے پر کوئی اثر نہ ہوا، اس کا رونا دھونا بند نہ ہوا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اچھا رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، اگر زندگی میں تمہیں دوبارہ موقع ملے تو کیا بننا پسند کرو گے، کس کی زندگی تمہیں اچھی لگتی ہے، مجھے بتاؤ، میں تمہیں ویسا ہی بنا دوں گا۔ کوا یہ سن کر خوش ہو گیا، اگر زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں ہنس بننا پسند کروں گا، کیا خوبصورت سفید رنگ ہے اس کا۔ بزرگ نے کہا کہ میں تجھے آج ہی ہنس بنا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے میری، تم پہلے جا کر ایک بار ہنس سے مل کر تو آؤ اور اس سے پوچھو کہ کیا وہ اپنی زندگی سے خوش ہے۔ کوے نے کہا کہ یہ کون سی بات ہے، وہ کیوں نہیں خوش ہوگا۔ وہ بھاگا بھاگا خوشی خوشی ہنس کے پاس گیا۔ ہنس ایک تالاب میں تیر رہا تھا۔ ہنس بھائی، کیا خوبصورت زندگی ہے تمہاری، کتنا پیارا دودھ کی طرح سفید رنگ ہے، کتنے آرام سے تم پانی میں تیرتے ہو، لوگ تجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تم سے پیار کرتے ہیں، کتنی زبردست زندگی ہے تمہاری، کتنا خوش رہتے ہوگے تم تو اس دنیا کے سب سے خوش قسمت پرندے ہوں گے۔ ہنس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اداس لہجے میں بولا، کس نے تجھے کہا ہے کہ میں خوش ہوں، میں تو بالکل بھی خوش نہیں ہوں، سب پرندوں کے اتنے اتنے خوبصورت رنگ ہیں اور میرا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے، دور سے تو پانی کے اندر میں نظر ہی نہیں آتا، یہ بھی کوئی رنگ ہے، تم طوطے کو ہی دیکھ لو، کتنے خوبصورت رنگ ہیں اس کے، لال نیلا پیلا، اتنے پیارے رنگ، اتنی پیاری آواز، وہ تو باتیں بھی کرتا ہے، لوگ پالتے ہیں اسے، اس کو پیار کرتے ہیں، مٹھو مٹھو بلاتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ زندگی ہے تو طوطے کی، کاش میں بھی ایک طوطا ہوتا۔ کوا اب حیران رہ گیا، تو کیا تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو؟ ہنس بولا، ہرگز نہیں، اس میں بلا خوشی کی کیا بات ہے، مجھ سے تو طوطا اچھا ہے۔ اب کوا وہاں سے اڑا اور طوطے کی تلاش میں نکل پڑا۔ کتنی ہی دیر وہ طوطوں کو ڈھونڈتا رہا، لیکن کوئی بھی طوطا اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ طوطے کا رنگ بھی سبز تھا اور درخت کے پتوں کا رنگ بھی سبز، تو نظر کیسے آتا؟ 3-4 جنگل کے چکر لگائے، پھر جا کر کے اسے کہیں ایک طوطا ملا۔ کوے نے کہا، طوطا بھائی کیسے ہو، کتنی زبردست زندگی ہے آپ کی، کتنے خوش رہتے ہو آپ، کتنا پیارا رنگ ہے آپ کا، اتنی پیاری لال رنگ کی چونچ ہے، لوگ کتنا پیار کرتے ہیں تم سے، تمہیں چوری کھلاتے ہیں، مٹھو مٹھو کہتے ہیں، کتنے خوش رہتے ہوں گے تم، کتنی اچھی زندگی ہے تمہاری، تم تو اس دنیا کے سب سے خوش پرندے ہوں گے۔ طوطا بولا، کون کہتا ہے تمہیں کہ میں خوش ہوں؟ اب کوا حیران ہو گیا، کیا تم بھی خوش نہیں ہو؟ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ طوطے نے کہا، مجھ سے خراب زندگی بھی کسی کی ہوگی کیا؟ تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، آزاد پھرتے ہو، جہاں دل چاہے اڑ کر چلے جاتے ہو، اور مجھے لوگ پکڑ لیتے ہیں، میرے پر کاٹ دیتے ہیں، مجھے چھوٹے سے پنجرے میں قید کر دیتے ہیں، میں تو چھپتا پھرتا ہوں، میری زندگی تو سب سے خراب ہے، میں تو اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، اپنی مرضی سے جی بھی نہیں سکتا، میرے سے تو اور اچھا، اس کے رنگ بھی خوبصورت ہیں، لوگ اسے دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں،
उससे प्यार भी करते हैं और वो अपनी जिंदगी भी जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया कि क्या करे। हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है। चलो जाकर मोर से मिलता हूँ कि मोर क्या कहता है। अब वो गया मोर को ढूंढने। मोर उसे मिल नहीं रहा था। ढूंढते ढूंढते वो उसे एक चिड़ियाघर में नजर आया। कितने सारे बच्चे और लोग उसे देख रहे थे। उसके खूबसूरत परों की तस्वीरें खींच रहे थे, उसके साथ तस्वीरें बनवा रहे थे। वो मोर के पास जाकर एक शाख पर बैठ गया। मोर भाई, क्या जबरदस्त जिंदगी है तुम्हारी। हर लोग, हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं। कितने खूबसूरत पर हैं तुम्हारे। लोग उनके खुलने का इंतजार करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं। क्या शान है तुम्हारी। कैसे शान से तुम परों को खोल कर चलते हो। कितनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी। कितने खुश रहते होगे तुम। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। किसने तुमको कहा है कि मैं खुश हूं। मैं भी कभी सोचता था कि मैं दुनिया का खूबसूरत परिंदा हूं, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से ही तो मैं इस जू में कैद हूं। ये खूबसूरत पर ही तो मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं। लोग इन्हें हासिल करने के लिए, अपने घरों में लगाने के लिए मेरे जिस्म से नोचते हैं। मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी मर्जी से तो मैं जी भी नहीं सकता। कौवा हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। उसने पूछा कि तू क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है। तो मोर बोला कि मैंने पूरे जू को देखा है, सब जानवरों से मिला हूं, सब परिंदों से मिला हूं। सारे ही जानवर, सारे ही परिंदे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक परिंदा है जिसको कैद नहीं किया गया, जो अब भी आजाद है, अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। मैं वो बनना चाहता हूँ। कौवे ने पूछा वो परिंदा कौन सा है। तो मोर बोला कि वो कौवा है, कौवा, वो तुम हो। ना तो तुझे कोई पकड़ता है, ना मारता है, ना कोई तुम्हें कैद करता है। जहां दिल चाहे उड़ते हो, जो दिल चाहे खाते हो। तुमसे अच्छी जिंदगी भला किसकी हो सकती है। कौवे की तो हैरत की इंतहा ना रही। ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। वो वहां से उड़ा और बाबा जी के पास आ गया। बाबा जी ने पूछा कि हाँ भाई, तुमने क्या फैसला किया, क्या बना दूं तुमको। कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं कौवा ही ठीक हूं, कौवा ही रहना चाहता हूं। ये कहकर वो वहां से उड़ गया, लेकिन आज उसकी उड़ान ही कुछ अलग थी। वो अपने कौवा होने पर बड़ा खुश और मुतमईन था। वो अब कौवा ही रहना चाहता था। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी हमारे दुखी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हर वक्त, हर चीज में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और अपने आप को कमतर समझकर दुखी होते रहते हैं। हमें दूसरों की जिंदगियां ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि हम दूसरों की जिंदगियों में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो नेमतें, जो खूबियां हमें मिली होती हैं, वो हमें नजर ही नहीं आती। तो दोस्तों, आप जो भी हैं, जिस भी हाल में हैं, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। आप जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। खुदा ने कोई आप जैसा पैदा ही नहीं किया। इसलिए अपनी जिंदगी में ही खुश रहें और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।